بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم اصول حدیث کا سوال نمبر 5 پڑھیں گے۔ خبر متواتر کے بارے میں آپ پڑھ چکے، خبر احاد کے بارے میں بھی کل کے سبق میں پڑھ لیا، اور خبر احاد کی 3 بڑی بڑی قسمیں کل ہم نے پڑھی تھیں: خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ آج کے سوال میں ہے کہ خبر احاد کی جو تیسری قسم ہے خبر غریب، اس کی اقسام کون سی ہیں؟ تو خبر غریب کی 2 بڑی قسمیں بن جاتی ہیں: غریب مطلق یا فرد مطلق، اور دوسری ہے غریب نسبی یا فرد نسبی۔ تو غریب مطلق جس روایت کے اس حصے میں تفرد پایا جائے جو سند کا مدار اور اس کی اصل ہو، جیسے یہ روایت انما الاعمال بالنیات۔ دوبارہ سنیے، جس روایت کے اس حصے میں تفرد پایا جائے جو سند کا مدار اور اس کی اصل ہو۔ تفرد کہتے ہیں اکیلا رہ جانے کو، یعنی اس جگہ راوی اکیلا رہ جائے جہاں سے سند شروع ہو رہی ہے، جو سند کی بنیاد ہے۔ عمومی طور پہ سند صحابی سے شروع ہوتی ہے۔ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ایک موٹا سا اصول بتا رہا ہوں کہ سند عموماً صحابی سے شروع ہوتی ہے۔ اب صحابی سے آگے روایت کرنے والے، پھر ان سے آگے روایت کرنے والے، آخر تک چلتے ہیں۔ یعنی جہاں سے راوی نے سند کا آغاز کیا ہے، وہاں اگر تفرد پایا جاتا ہے، اگر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں تو صحابی اکیلے ہیں، یا تابعی اگر صحابی سے روایت کر رہے ہیں تو وہاں تابعی اکیلے ہیں۔ تو جس روایت کے اس حصے میں تفرد پایا جائے جو سند کا مدار اور اس کی اصل ہو، جیسے یہ روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اس کو روایت کرنے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، یعنی تفرد صحابی کی طرف سے ہے۔ تو اگر صحابی کا قول ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، صحابی کے قول کو بھی بعض دفعہ ہم خبر بولتے ہیں، یعنی خبر کا لفظ پیچھے پڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی بولا جاتا ہے اور صحابی کے قول پر بھی بولا جاتا ہے۔ اگر صحابی کا قول ہے اور اس قول کو نقل کرنے والے تابعی اکیلے ہیں تو ہم کہیں گے کہ سند کا آغاز تابعی سے ہو رہا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے اور صحابی بیان فرما رہے ہیں تو 2 یا 3 یا 4 صحابی نہیں بلکہ 1 صحابی بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سند کے آغاز میں صحابی کی طرف سے تفرد پایا جاتا ہے، صحابی اکیلے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے غریب مطلق۔ اور دوسرا ہے فرد نسبی، ایسی روایت جس کی سند کے درمیانی حصہ میں تفرد پایا جائے، یعنی ابتدا میں اسے ایک جماعت نقل کر رہی ہو لیکن آگے کسی طبقہ میں ایک راوی رہ جائے۔ اگر ہم غریب مطلق کو سمجھ گئے ہیں تو فرد نسبی یا غریب نسبی کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ یعنی غریب مطلق میں سند کے آغاز کے اندر جو سند کا مدار اور اس کی اصل ہے وہاں تفرد ہے، جبکہ فرد نسبی میں آگے کہیں جا کے، شروع میں نہیں، آگے کسی طبقہ میں تفرد پایا جاتا ہے تو اس کو ہم فرد نسبی کہتے ہیں۔